بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا کا بچہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب دنیا کے کسی بھی انسان سے جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ لوگوں کو ضرور جواب دیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتا ہو، کیونکہ دنیا کے ہر ریلیجن میں کسی نہ کسی طرح سے جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے کاموں کے حساب سے یہ جنت یا پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذہبوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھے جاتے ہیں۔ مگر دوستوں، شاید آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے جنت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں دو جنتوں کا خیال آتا ہے۔ ایک جنت ہو کہ جو مرنے کے بعد اچھے کام کرنے والے انسان کو ملے گی، اور ایک وہ کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے اس دنیا ہی میں ہوا کرتی تھی۔ ہاں دوستوں، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، ہماری اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوا کرتی تھی جس کو ہماری دنیا میں ہی رہنے والے ایک بادشاہ کے، جس کو شداد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے بنوایا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ شداد کون تھا، کس دور میں ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دنیا کے کس علاقے میں اس کا حکومت ہوا کرتا تھا۔ آخر کس طرح سے یہ جنت جیسی ایک محل ہماری اس دنیا میں ہی بنوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی ساری چیزیں آج کی اس تحریر میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر بعد میں شداد نام کے اس بادشاہ کا اور اس کی بنوائی ہوئی جنت کا کیا حال ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، آج کی اس تحریر میں آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر بعد میں شداد نام کے اس بادشاہ کا اور اس کی بنوائی ہوئی جنت کا کیا حال ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، آج کی اس تحریر میں آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر شداد کی بنوائی ہوئی وہ جنت آج کے دور میں کہاں پر موجود ہے اور کس حال میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ایکسپرٹس شداد کی بنوائی ہوئی اس جنت کو ڈھونڈ چکے ہیں۔ تو چلیے آج کی ہماری اس تحریر میں بنے رہیے، کیونکہ آج کی یہ تحریر حد سے زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور آپ کو اس ٹاپک سے متعلق وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستوں، ہماری اس دنیا میں احقاف نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ دراصل عربی زبان میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹھیلے کو حقف کہا جاتا ہے اور اسی لیے حقب کا ہی مطلب بنتا ہے کہ احقاف، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبے اور اونچے ریت کے ٹیلوں کی جگہ۔ آپ کو بتاتے چلے احقاف نام کا یہ ایریا آج کے دور میں یمن اور عمان کے پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد یہاں پر آج سے لگ بھگ 8,500 سال پہلے آباد ہوا کرتی تھی۔ دوستوں، قوم عاد کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار گزر رہی تھی، جو کہ ان کے پاس ہریالی تھی، اچھا پانی تھا اور کھانے کو بھرپور خوراک تھی۔ اس کے علاوہ جانور ہوا کرتے تھے اور جو کچھ بھی اس دور میں ضروری تھا سب کچھ ہوا کرتا تھا، مگر آسانی کے ساتھ ملنے والے ان بے شمار نعمتوں نے آہستہ آہستہ نافرمان بنا دیا اور یہ لوگ اب اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے اب دستور کے مطابق ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام حضرت ہود ہوا کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی، بلکہ وہ تو ان کی الٹا مذاق بنایا کرتے تھے۔ دوستوں، اسی دور میں ہی اس پوری قوم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام شداد ہوا کرتا تھا۔ دراصل شداد کا ایک بڑا بھائی اور بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام شدید بتایا گیا ہے۔ پہلے وہی اس سلطنت کا حکمران ہوا کرتا تھا، مگر اس کی موت کے بعد اس سلطنت کو شداد نے سنبھال لیا تھا۔ شداد کی حکومت یمن اور عمان کے علاقے سے لے کر ایران تک کے ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔
کچھ ہسٹوریکل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سلطنت عراق سے بھی آگے تک یعنی ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ فی الحال حضرت ہود علیہ السلام نے دوسرے عام لوگوں کی طرح شداد کو بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ شداد نے بھی ان کی ایک بات نہ سنی۔ آخرکار ان دونوں کے بیچ بحث ہوئی اور شداد نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے اوپر ایمان لے بھی آؤں اور تمہاری بات مان بھی لوں تو اس بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے بدلے میں تمہارے اوپر جنت حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس جنت کی تم بات کر رہے ہو یہ تو میں بھی۔ جاری ہے پارٹ 2 میں۔